آج جس شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے فکر کے بارے میں، وہ ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ آپ نے یقیناً ان کا کام پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ موجودہ عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید پڑھے لکھے اذہان ہیں، مذہب کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی فکر کو بغور پڑھا اور اس سے بہت ایک طریقے کا اثر بھی انہوں نے حاصل کیا۔ مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کا آپ نے مطالعہ کس زمانے میں کیا، کیسے آپ ان سے متعارف ہوئے، ان کے افکار کا خلاصہ کیا ہے، کسی علم کی روایت سے وہ جڑے ہوئے ہیں یا کوئی نیا نظام فکر دیتے ہیں، اور آپ کا جو مکتبہ فکر ہے، آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں اور ان میں کہیں پہ جا کر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے جید اہل علم میں سے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کے لیے اپنے دل میں احترامی کے جذبات پاتا رہا ہوں۔ مجھے ان سے متعارف ہونے کا موقع تو ایک بڑی منفی صورتحال میں ملا۔ ایک زمانے میں ان کو ایک پاکستان کے بڑے ادارے کا سربراہ بنایا گیا تھا، ادارہ تحقیقات اسلامی۔ شاید اس وقت کچھ نام مختلف تھا، لیکن اب اس ادارے کا وہی نام ہے، اور یہ اسلامی یونیورسٹی سے متعلق تھا۔ جی، یہ ادارہ قائم بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ بحث تھی، اور یہ بحث تو خیر پاکستان بننے کے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی کہ اب اگر ہمارے دین کو ہمارے معاشرے سے، ہماری ریاست سے، ہماری سوسائٹی سے متعلق ہونا ہے تو اس میں جو مسائل بظاہر محسوس ہوتے ہیں ان کا کیا حل کیا جائے گا۔ یہ یاد ہوگا کہ سید سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ علامہ اقبال کی ایک گفتگو بعض لوگوں نے نقل کی ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے کافی سخت لب و لہجے میں یہ کہا کہ یہ کیا طلاق کا قانون ہے، یعنی اس کی تو کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا۔ بہت سخت تبصرہ کیا، اس لیے کہ قانون کو بھی وہ جانتے تھے اور اس کے مسائل سے بھی واقف تھے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہمارے ہاں جو ایک فقہی سانچہ بنا ہے، جس میں احکام بتائے گئے ہیں، شریعت کے حدود بتائے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان میں کیا لحاظ رکھنا ہوگا، تو اس کے بارے میں دور حاضر میں یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ سوالات ہر دور پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن زمانے اور تمدن کی تبدیلی کے ساتھ بعض سوالات محض سوالات نہیں رہتے، وہ ذہنی مشق نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسے سوالات بن جاتے ہیں کہ جو سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو اگر نہ حل کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا دیکھا جائے گا، کیا نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ سود کا مسئلہ ہے، رہا، سوالات بھی رہے، لوگ سود لے بھی لیتے تھے، سود خوار لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن بینکاری کا ادارہ جب وجود میں آیا تو معاملہ اب صرف یہ نہیں رہا کہ آپ نے مذمت کے دو لفظ کہنے ہیں، کوئی ایک آدمی کہیں کاروبار کر رہا ہے سودی تو اس کو جا کے پکڑ لینا ہے۔ پوری معیشت اس ادارے پر منحصر ہو کے رہ گئی۔ ٹھیک، تو اب معاملے کی نوعیت وہ نہیں رہی۔ تو علامہ اقبال کے پیش نظر چونکہ یہ تھا کہ اب اس سارے فقہی نظام کو ریکنسٹرکٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں، یہ کس طرح بنا ہے، کن اساسات پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے خطبات کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام رکھا، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید، ٹھیک، اس کو اب دوبارہ دیکھا جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ سوالات تھے، اور ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ بحث موجود تھی۔ پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے یہ کہا جا رہا تھا، ہمارے علماء مطالبہ کر رہے تھے کہ یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام سے متعلق سیاسی مباحث کیا ہیں، اس سے متعلق معاشرتی مباحث کیا ہیں، یہ سب اس وقت موضوع بحث تھے۔ یہ معلوم ہے کہ جو ہمارے ہاں آئلی کمیشن کی رپورٹ آئی اسی زمانے میں آئی، پھر آئلی قوانین انہی کی بنیاد پر بنے جو اس وقت بھی کچھ ترامیم کے ساتھ پاکستان میں نافذ ہیں۔ تو یہ صورتحال یا یہ پس منظر تھا جس میں یہ ادارہ بھی بنایا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ اس میں ایسے اچھے اہل علم ہوں کہ جن کے ہاں جدت بھی ہو، جن میں ہاں فکر کی ندرت بھی ہو، وہ چیزوں کو تقلیدی ذہن سے نہ دیکھتے ہوں، اور اس طرح دیکھیں کہ جس سے ہمارے مسئلے بھی حل ہوں، دین سے بھی ہمارا تعلق قائم رہے۔ میں کیونکہ لوگوں کی نیت پر کوئی بات نہیں کرتا، تو یہی توقع کرنی چاہیے یا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بڑی دیانتداری سے یہ سوچا گیا۔ اس میں یہ معلوم ہے کہ لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ تھا،
اس میں مولانا حنیف ندوی صاحب نے برسوں کام کیا ہے، مولانا جعفر شاہ صاحب پھلواروی نے کام کیا ہے، ایسے ہی خلیفہ عبدالحکیم ایک لمبے عرصے تک وہاں رہے ہیں۔ تو آئلی کمیشن کے اس وقت کے مباحث میں ان لوگوں کا بھی بہت کردار رہا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح کے جید اہل علم میں سے تھے، اور چونکہ انہوں نے اسلامی علوم کی تعلیم بھی پائی تھی اور اسی طرح جدید علوم سے بھی واقف تھے، دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا، ان کو بھی یہ خدمت سپرد کی گئی۔ تو اس موقع کے اوپر جو ان کے خلاف ایک مہم چلی پاکستان میں، اچھا، ظاہر ہے کہ ایک اسکول کا طالب علم براہ راست علمی طریقے سے تو اس زمانے میں واقف نہیں ہو سکتا، تو اس منفی مہم کے ذریعے سے ان کا نام کانوں میں پڑا۔ اچھا، تو اس لیے خیال ہوا کہ اب ان کو پڑھنا بھی چاہیے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد میں نے کالج کے زمانے میں ان کی تصنیفات کو دیکھا، ان کو پڑھا، سمجھنے کی صحیح کی، اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے مدعا اور مقصد سے قطع نظر آپ کو کتاب، اس کا اپروچ، کیسے چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیا مسائل ہیں، وہ متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر فضل الرحمان کے ہاں یہ چیز ایک منظم فکر کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، یعنی اسلام کیا ہے، اسلام جو کچھ بھی ہے وہ اپنی تاریخ میں اپنا ظہور کیسے کرتا ہے، اس ظہور کے نتیجے میں جو ایک اسٹرکچر بنتا ہے وہ کیسے عہد بہد اپنے آپ کو تبدیل کرتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات کو، اس کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کس طرح ایک اچھے معاشرے میں تبدیل کرتے ہیں، خلفائے راشدین اس کو اس کی روح میں کیسے سمجھتے ہیں اور پھر اس میں کیا نیا رنگ پیدا کر دیتے ہیں، نئے اقدامات کرتے ہیں، اور بتدریج مسلمان امت کیسے اس کو دیکھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو وہ اپنی تعبیر میں سنت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جو مقاصد متعین کر دیے، جو بنیادی چیزیں طے کر دیں، جو آپ کو دین دے دیا، وہ ظاہر ہے کہ عملی ظہور اختیار کرے گا۔ تو یہ عملی ظہور محض پیغمبر کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عہد بہد اصل میں اس پوری امت کا عمل بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے، تو اس بات میں بھی اپنا ایک وزن محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے کا موقع بھی ملا، ان کو پڑھنے کا موقع بھی ملا، پھر ان کے بعض اور شاگردوں کی چیزوں سے بھی استفادے کا موقع ملا، جیسے کہ ڈاکٹر خالد مسعود ہیں، جیسے کہ پروفیسر منظور احمد ہیں۔ یعنی یا ان کے شاگرد ہیں یا ان سے استفادہ کرتے ہیں یا ان کے فکر کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ان کی چیزوں کو بھی جب دیکھا تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ پورا کا پورا نظام فکر ہے۔ تو میں نے اس کو دلچسپی سے دیکھا، جس طرح کہ میرا طریقہ ہے، مجھے کسی سے کوئی نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے۔ علم کی دنیا اصل میں نفرتوں اور محبتوں کی دنیا نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے، ہر ایک سے استفادہ کرنے کی غرض سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میں نے ان کی تصنیفات کو پڑھا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، کیا وہ بنیادی اضطراب ہے ڈاکٹر صاحب کے؟ اس طرح ہم نے پرویز صاحب پہ گفتگو کی تھی، باقی علماء پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اقبال پہ بھی بات ہوئی تھی کہ ایک اضطراب ہے کہ یہ جو فقہی سٹرکچر ہے، موجودہ مذہبی فکر ہے، یہ جدید دنیا کے تقاضوں سے ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں، مغرب کے اندر جمہوریت کا انقلاب آیا ہے، انڈسٹریل ریولوشن نے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، حریت فکر، آزادی، استدلال، مذہبی مقدمات، وہی تقلید کے دامن۔ اضطراب کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا، اور اس اضطراب کے لیے جو انہوں نے حل پیش کیا، وہ حل علامہ اقبال اور پرویز صاحب، جن کے ہاں بھی اسی طرح کا اگر اضطراب رہا، اس سے کس درجے مختلف تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حل انہوں نے پیش کیا یا جس طرح دیکھا، اس کی اساسات آپ کو اقبال کے ہاں ملتی ہیں۔ اچھا، پرویز صاحب کا نقطہ نظر ہی بالکل الگ ہے۔ وہ چیزوں کو بالکل اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور جس زاویے سے دیکھتے ہیں اس کے اس بات کے لیے طریقہ بھی بالکل الگ اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے ہاں توجیہ، تعویل، تفسیر، ترجمے کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے، کیا صحت ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک مختلف اپروچ ہے۔ ٹھیک، پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر اسلام کا ظہور ایک نظم کے طور پر ہو، تو وہ اس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں پرویز صاحب، اور اس کو اگر آپ اس کی تحلیل کر کے دیکھیں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کم و بیش وہی چیز ہے جس کو آپ اسپرچول سوشلزم سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ایک روحانی اشتمالیت۔ تو اس کا کسی اور وقت میں تجزیہ کیا جا سکتا ہے،
ڈاکٹر صاحب کے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اصل میں جو پرابلم ہے اس کو متعین کرنا چاہیے ایک طالب علم کے طور پر. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے وہ دین کا مقصد کیا متعین کرتا ہے، کس لیے ہے دین. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دین آپ کو دیا، یہ ہدایت آپ کو دی، پیغمبر اس کے لیے بھیجے، کیا چیز ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیا چیز حاصل کرنا مقصود ہے. تو اس کو فراموش نہ کریں کہ جس وقت یہ سب لوگ غور کر رہے تھے اس وقت بڑا غلغلہ تھا عالم اسلام میں اس چیز کا کہ اسلام در حقیقت ایک نظام ہے. یہ نظام کی حیثیت سے پوری دنیا پر اپنے غلبے کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے. اس نظام کے بغیر دنیا میں صلاح و فلاح پیدا نہیں ہو سکتی. دنیا کو اصل ضرورت یہی تھی کہ اس کائنات کا خالق خود وہ نظام دے جس کے تحت سیاست، معیشت، معاشرت، یہ سب چیزیں وجود پذیر ہوں. یہ اس وقت کی فضا ہے جو پوری طرح قائم تھی. اور میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ خود پاکستان میں یہ بحث تھی، بہت سے دوسرے مسلمان ممالک میں یہ بحث تھی کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. یہ اسلامی نظام کی اصطلاح وجود میں آئی، اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کی تحریکیں اٹھیں. اسلامی نظام کیا ہے اس کے خد و خال واضح کرنے کے لیے بہت سا لٹریچر وجود میں آیا. یہ ایک زندہ بحث تھی اس وقت، اور بہت بڑے پیمانے پر مشرق سے مغرب تک ہو رہی تھی. جماعت اسلامی کر رہی تھی، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کر رہے تھے. جماعت اسلامی کے فکر کے تحت پیدا ہونے والے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء کر رہے تھے. اس سے آگے بڑھ کر مصر میں اخوان کی پوری تحریک یہی بحث کر رہی تھی. تو ایک بڑی غیر معمولی فضا تھی جس میں اس زاویے سے دین کو دیکھا جا رہا تھا. علامہ اقبال کے ہاں اس سے ذرا ہٹ کر جو ایک معاشرت پیدا ہوتی ہے، یعنی آخر ظاہر ہے کہ اسلام جس طرح کے اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک مذہب نہیں ہے محض، وہ ایک تمدن ہے. تو یہ ایک تمدنی ظہور ہوتا ہے جو انسانوں کے باہمی ریلیشن میں ہوگا، ان کے باہمی تعلقات میں ہوگا. اس کی کیا بنیادیں ہوں گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنی دانست میں یا اپنے نقطہ نظر سے اس کی ایک تصویر لفظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اسپرچول ڈیموکریسی، روحانی جمہوریت. یہی تعبیر انہوں نے ریکنسٹرکشن میں اختیار کی ہے. تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ وہ رخ کدھر ہے. یعنی دنیا ہے، دنیا میں ہمارا عمل ہے، دنیا میں ہمارے طریقے ہیں، دنیا میں ہماری سیاست ہے، دنیا میں ہماری معیشت ہے. آپ اس کو نظام کے حوالے سے دیکھیں، خالص سیاست کے حوالے سے دیکھیں، معاشرت کے حوالے سے دیکھیں، انسانوں کے باہمی روابط کے حوالے سے دیکھیں. تو یہ جتنی بحثیں ہیں کوئی کم و بیشی 100 سال تک، ان میں ہدف یہ ہے کہ اسلام انہی میں سے کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا. جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو یا آپ یہ کہیں گے کہ اسلام ایک نظام چاہتا ہے، یا آپ کہیں گے دنیا میں خیر و فلاح اور صلاح چاہتا ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ اس دنیا کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو صحیح حفاظت حاصل ہو اور ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور یہ چیزیں میسر ہوں، یا آپ کہیں گے کہ وہ ایک اچھا، عمدہ، جسٹ اور عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو مقاصد کا تنوع ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس سب میں جو خدا کی ہدایت، خدا کی دعوت ہے، اس کا رخ اس دنیا کی طرف بحیثیت مجموعی. اب جب اس لحاظ سے آپ اسلام پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں گے تو سب سے پہلی نگاہ آپ کی کس چیز پر پڑے گی؟ اس فقہی سٹرکچر پر پڑے گی جو آپ کو میراث میں ملا ہے. یعنی قرآن آیا، سنت قائم ہوئی، حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. یہ سب تو ہو گیا، پہلی، دوسری، تیسری صدی میں سامنے آ گیا. لیکن پھر اس کی بنیاد کے اوپر ایک قانونی ڈھانچہ بنا. اس قانونی ڈھانچے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اسلام کے مقاصد کا تعلق پیدا کیا گیا اس سے، یا اسلام کی شریعت کا تعلق پیدا کیا گیا ہے، یا اسلام کے احکام کا تعلق پیدا کیا گیا ہے. اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. کوئی اگر بڑی فقہ کی کتاب اٹھا لے، مثال کے طور پر سرخسی کی مبسوط اٹھا لیں یا اور اسی طرح کی ہدایہ ہی اٹھا لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں
کہ جس میں ہمارے فقہا نے کچھ قانون سازی کر کے کہیں عرف کی بنیاد پر، کہیں مصلحت کی بنیاد پر، کہیں استصحاب کی بنیاد پر، کہیں براہ راست قرآن و سنت کی بنیاد پر، کہیں مسلمانوں کے اجماع کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا ڈھانچہ آپ کو فراہم نہ کیا ہو. تو یہ اب آپ کے پس منظر میں ہے. وہ علامہ اقبال ہوں، وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہوں، وہ ڈاکٹر فضل الرحمان ہوں، وہ پرویز صاحب ہوں، جو بھی آدمی دین پر دیانتداری سے غور کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اس کے سامنے جو تصویر آئے گی دین کی بحیثیت دین، وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہ اگر نظام ہے، وہ ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اگر دنیا میں تبدیلی چاہتا ہے، وہ دنیا کی صلاح و فلاح کا کوئی منصوبہ رکھتا ہے، تو اس میں کس چیز پر پڑے گی؟ آپ کی فقہ پر نگاہ پڑے گی نا سب سے پہلے. جب آپ فقہ کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ وہ بہرحال ایک انسانی کام ہے. تو انسانی کام سے جو تصویر بنی ہے وہ بیشتر مقامات کے اوپر اس سوسائٹی سے، موجودہ تمدن سے، اس میں پیدا ہونے والے تغیرات سے اپنی ریلیونس نہیں پیدا کر پاتی. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اقبال نے جب یہ دیکھا کہ اس بات کے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو جائے گی، بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کی حکومتیں بنیں گی، تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ پھر تو سب سے بڑھ کر مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن درکار ہوگی. کیونکہ نظام رائج ہوگا تو پھر عملی مسائل پیدا لیکن ہمارا مذہبی طبقہ اس بات ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی اس کا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا تھا اس کو جلیل القدر اہل علم نے عہد بہد سمجھا، اس کے نتیجے میں ایک فقہ وجود میں آئی. اصل میں فقہ ہی وہ سارا ڈھانچہ ہے. باقی جو بحثیں ہوتی ہیں نا، علم کلام کی بحثیں، عقائد کی بحثیں، اس طرح کی بحثیں، وہ سوسائٹی سے اتنی متعلق نہیں ہوتی. قانون ہے، ضابطہ ہے، احکام ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، یہ متعلق ہوتے ہیں. تو ان کے تعلق کو جو فقہ میں ایک آپ کے سامنے تصویر دی گئی ہے، ہمارا مذہبی طبقہ، وہ لوگ کے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی کہتے ہیں یا ٹریڈیشن سے وابستہ سمجھتے ہیں یا روایتی علم کے حاملین ہیں، وہ تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اور اسی بات پر اصرار بھی کریں گے کہ یہ جیسے کہ ترتیب پا چکی ہے، اب کوئی نیا مسئلہ آئے تو دیکھ لیں گے، اجتہاد کر لیں گے، لیکن یہی صحیح ہے. اچھا، ایک لمبے عرصے سے ان کی تربیت عملی لحاظ سے بھی یہی ہوئی ہے. یہ معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں بھی، ان سے پہلے عباسیوں کے ہاں بھی، اور ان کے زیر اثر جو باقی سلطنتیں قائم ہوئیں، جیسے مغلوں کی ہے، خوارزم شاہی ہے، سلجوکیوں کی ہے، جتنی بھی ہوئیں، ان میں کسی نہ کسی درجے سے حنفی فقہ ہی ہمارے ہاں قضاء کی فکر رہی. یعنی جو عدالتی نظام ہے، کوئی بھی حکومت قائم ہوگی تو وجود میں آ جائے گا. یہ بنو امیہ کے زمانے میں وجود میں آ گیا تھا، لیکن بنو امیہ کے زمانے تک کم و بیش ایک صدی میں اس نے ایک باقاعدہ منظم سسٹم کی صورت اختیار نہیں کی گئی. جگہ جگہ قاضی حضرات کا تقرر کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنے علم کی حد تک فیصلے کرتے رہتے تھے. لیکن عباسیوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا جس میں آج کے زمانے کی اصطلاح کے مطابق قاضی ابو یوسف کی، جو امام ابو حنیفہ کے بہت جلیل القدر شاگرد ہیں اور ایک بڑے عالم ہیں، ان کی حیثیت کم و بیش وہی تھی جو چیف جسٹس کی ہوتی ہے. انہوں نے ہی ساری سلطنت میں قاضیوں کا تقرر کیا. تو حنفی فقہ ایک لحاظ سے سوسائٹی سے بھی متعلق رہی تھی. قاضی اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے تھے، فیصلوں کی رودادیں موجود تھیں، بہت سے فتاویٰ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مرتب ہو چکے ہوئے تھے. پھر بڑا سفر بھی تھا، یعنی ادھر بغداد سے اور ادھر کوفے سے جو قافلہ چلا تھا وہ ماوراء النہر سے ہوتا ہوا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا تھا. بہت سے مدارس میں اس کو پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، اس پر بحثیں ہو رہی تھیں. تو لوگوں کا خیال یہی تھا، ہمارے علماء کا خاص طور پر آج بھی یہی خیال ہے ان کا، کہ یہ تو ایک مرتب منظم نظام ہے، صدیوں سے اس کو ہم نے بنایا ہے، اس میں کوئی ریکنسٹرکشن کی یا اس کو ادھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا دیکھ لیں گے اس کو، اور نئے مسئلے ہی موضوع بننے چاہیے. جو فقہا کر چکے ہیں اس پر یہ امت ایک طرح کا اجماع رکھتی ہے اور اعتماد بھی رکھتی ہے اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت بھی رکھتی ہے، تو اسی کو بنیاد بننا چاہیے. ادھر مغرب میں تو اگرچہ نظام باقی نہیں رہا اور خاص طور پر اندلس کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن وہاں بھی تاریخی طور پر مالکی فقہ کم و بیش انہی مراحل سے گزر چکی تھی. یہی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی تھی.
اور بعض دوسرے جو علاقے ہیں، مشرق بعید کے علاقے کہنا چاہیے، وہاں شافعی فقہ کا یہی کم و بیش معاملہ تھا. تو ایک روایت، ایک تاریخ بن چکی تھی اس کے پیچھے. اسی کو سامنے رکھ کر مذہبی علم مطالبہ کر رہا تھا کہ اسلام آنا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، معاشرے سے اسلام کا تعلق پیدا ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہوئی اس سے سکتی ہے. اور دنیا کو دکھاؤ اس فقہ کو نافذ کر کے، اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کیسے ہوتی ہیں. تو ایک تصویر تھی جو ہمارے سامنے آ رہی. یاد ہوگا آپ کو اقبال نے ایک خط لکھا تھا محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کو. تو اس میں بھی یہ کہا کہ برسوں کے غور کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں جو غربت ہے، خاص طور پر یہ پنجاب کے علاقوں میں، اس کا کوئی حل ہماری فقہ میں نکل آئے گا. تو یہ یعنی تردد، تذبذب، کیا یہاں حل نکلے گا، وہاں حل نکلے گا، یہ سب کچھ پس منظر میں موجود تھا. اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ جو جدید فکر پیدا ہونا شروع ہوا، اور جو علامہ اقبال کے ہاں ایک بہت اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر بیان بھی ہو گیا، وہ لازماً لوگوں کو متاثر کرے گا. ڈاکٹر فضل الرحمان نے اسی پر اپنے فکر کی بنیاد اٹھائی ہے. یعنی وہ اس کو تاریخیت کے خاص پس منظر میں بیان کرتے ہیں. یعنی یوں بیان کرتے ہیں کہ دین اصلاً کسی فقہی یا قانونی ڈھانچے کو قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ اصلاً کچھ مقاصد لے کے آیا ہے. اور یہ مقاصد کی بحث بھی اس سے پہلے ہمارے ہاں اصولین کر چکے تھے. ایک عمومی تصور قائم ہو گیا تھا کہ اس دنیا، اس دین، سب کچھ کی مصلحت کا تقاضا سامنے رکھ کر جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ انسانوں کے مال کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو. یعنی یہ گویا حفظ کا ایک تصور تھا. اس کو سامنے رکھ کر شریعت، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے، اسلامی نظام، اللہ کی شریعت کا دنیا پر غلبہ، ایک اچھی معاشرت، ایک جسٹ سوسائٹی، یہ جو ہے. لیکن وہ ہوگی کیسے؟ یہی چیزیں ہوگی نا. یعنی لوگوں کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو. تو ان چیزوں کو مقاصد کی حیثیت دی جا چکی تھی. شاطبی اس پر بڑی اعلیٰ کتاب لکھ چکے تھے موافقات کی صورت میں. اقبال بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، بلکہ میں موافقات سے واقف ہی اصل میں اقبال کے اس حوالے سے ہوا تھا. اس کے بعد میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال تھی، اس پس منظر میں یہ فکر ڈیولپ ہوا کہ اصل میں جو مقاصد ہیں دین کے، ان کو سامنے رکھا جائے، اور پھر یہ خیال نہ کیا جائے کہ ایک فقہی ڈھانچہ، ایک سنت، ایک احکام کا مجموعہ، ایک اوامر و نواہی کا مجموعہ اصلاً مطلوب ہے، بلکہ یہ مجموعہ تاریخ میں عہد بہد ظہور کرے گا. اس نے ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر رسول اللہ کے زمانے میں ظہور کیا. انہی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ تعبیر، تفسیر، تغیر، تعویق کے مراحل سے خلفائے راشدین کے ہاں گزرا. اور پھر اس کے بعد یہی مقاصد ہیں کہ جو آہستہ آہستہ فقہا کے ہاں ڈھلتے چلے گئے. تو بعض موقعوں کے اوپر یہ تنقید کی گئی، بعض موقع کیا بلکہ بحیثیت مجموعی مقاصد کی بجائے مقاصد کو حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے، جس سے ایک قانونی یا اوامر اور نواہی کا ڈھانچہ بنتا ہے، وہ لوگوں کی اصل دلچسپی کا باعث بن گیا ہے. جبکہ توجہ ان مقاصد پر دینی چاہیے اور ان کو سامنے رکھ کر اس تاریخی سفر کو رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ آج بھی اسی طریقے سے جاری ہے. تو اگر آپ بہت سادہ لفظوں میں بیان کریں تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے امت کی جو فکری تاریخ ہے اس میں، تو ہمارے جو جدید پڑھے لکھے اذہان ہیں یا خود جو غیر جانبدارانہ ذہن ہے مغرب کا، وہ ان کو ماڈرنسٹ شمار کرتا ہے. آپ کے افکار یا فکر فراہی کے افکار جو سامنے آتے ہیں ان کو بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پوسٹ اسلامزم ہے، اسلامزم سے آگے بڑھ کے ایک نئی تعبیر جو ہے وہ دی گئی ہے. میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے بطور طالب علم کے کہ نقطہ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے. یعنی اقبال کے ہاں اضطراب موجود ہے، سید سلیمان ندوی کیا ہے، شبلی کیا ہے، پرویز صاحب کیا ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان کیا ہے، آپ کی فکر کے اکابر بھی اس کو محسوس تو کر رہے ہیں. جو حل پیش کیا گیا ہے ایک نظام فکر کی صورت میں، وہاں پر آپ کا جو اپنا پورا پیراڈائم ہے اس میں بنیادی نقطہ اختلاف کیا ہے. یعنی یہ بات تو ہم اور آپ مانتے ہی ہیں کہ شریعت کا کچھ مقصود ہے، کچھ حاصل ہے، کچھ مقاصد ہیں. خلفاء نے جو نظام قائم کیا اس سے امن عامہ بھی ہوا، عدل اجتماعی کا فیصلہ بھی ہوا. اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے، وہ بنیادی نقطہ کیا ہے؟ میں نے بحث کی گفتگو کی ابتدا یہاں سے کی تھی
کہ یہ بات کہ یہ دین کیوں دیا گیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، وہ کیا ہدف ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین دے کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یاد کیجئے جو باتیں میں نے کہی ہیں، اسلامی نظام دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نظام دنیا میں ہو، ان کی حکومت قائم ہو، انہوں نے جو احکام دیے ہیں ان کے مطابق لوگ زندگی بسر کریں۔ قانون خدا کی زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، دنیا کی صلاح و فلاح اسی پر مبنی ہے، اور یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ خدا کی زمین پر انسان خدا ہی کی رہنمائی میں زندگی بسر کرے، اسی سے حقیقت میں اس کے مسائل بھی حل ہوں گے، اس کے سیاسی مسئلے کا حل بھی یہی ہے، اس کے معاشی مسئلے کا حل بھی یہی ہے، اس کے سماجی مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ معاشرت میں بھی اللہ کے قانون کی پیروی سے اس کے لیے دنیا میں خیر و برکت پیدا ہوگی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، سماج میں بھی، یعنی یہ چیز۔ اب اس کو آپ اسلامی نظام کی اصطلاح کے زیر لائیے اور اس طرح بیان کیجیے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کا ہدف بنائیے اور اس کے تحت زیر بحث لائیے۔ جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے تو وہاں اصل میں بنیادی پرابلم جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا یہ صحیح متعین ہو گیا۔ تو میرا تو ایک بڑا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے، وہ اس لیے بھیجا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ انسان کو اس نے بنایا ہے، اس کو عقل سے نوازا ہے، وہ اپنی جان کی بھی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کرنے کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے مال کی طرف ذرا ایک آنکھ اٹھا کے دیکھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کر رہے ہیں، جتنی چیزیں بھی انسان کو عزیز ہیں، یہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں یہ سب وہی چیزیں ہیں نا جو انسان کو عزیز ہیں۔ جان عزیز ہے، عقل عزیز ہے، مال عزیز ہے، یہی چیزیں ہیں، دین بھی عزیز ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ان کی حفاظت کرو، یا ان کی حفاظت کے طریقے؟ یعنی یہ تالا جو آپ نے ایجاد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بتایا تھا کہ لگا دو؟ یہ جو آپ نے بینک بنائے، تجوریاں بنائیں، یہ جو آپ نے نظم قائم کیا، یہ سب اصل میں انسان کے اندر اس کا ارج موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی دین بھیجنے، کوئی شریعت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل۔ یہ در حقیقت مقصد کی تعین کی غلطی ہے جس نے پھر احاطہ کر لیا سارے فکر کا۔ آپ مقصد اگر صحیح متعین کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ مقصد غلط متعین کر لیں گے تو ریلیونس بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت دنیا میں آپ اب جب جاتے ہیں تو چونکہ دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ایک بڑا اچھا نظام بنا چکے ہیں، اس میں جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے بہت سے قاعدے بن چکے ہیں، بڑی روایات قائم ہو چکی ہیں، بہت سے ادارے وجود میں آ گئے ہیں، بہت سی قانون سازی بھی ہوئی ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، بنیادی حقوق، اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مذہب کی کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ یہ کام تو بدجائے عتم بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے اپنے مشورے سے، رائے سے، تجربات سے کر لیا ہے، تو اس کے لیے کیا ضرورت رہ گئی؟ یہ اصل میں نہ ماننے والوں کا اعتراض ہے۔ اور ادھر سے جو لوگ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریلیونس ثابت کریں، یعنی یہ بتائیں کہ نہیں، دنیا میں جو سیاست اور معیشت کے نظام ہیں ان سے ہمارے پاس بہتر نظام موجود ہے، دنیا میں جو معاشرت کے نظام ہیں ان سے بہتر معاشرت ہمارے پاس موجود ہے، ہم دنیا کے مسئلے کا بہتر حل رکھتے ہیں۔ تو دنیا کے مسئلے کا بہتر حل ایک گروہ یہ کہے گا کہ فقہ ہے، وہ فتاویٰ موجود ہے، اس کو نافذ کر دیجئے، دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اعلیٰ ترین سطح پہ حل ہو جائے گا، حل ہوتا رہا ہے 1200 سال تک، اب کیا نئی قیامت آ گئی ہے؟ دوسرا یہ کہے گا مثلا علامہ اقبال یہ کہیں گے کہ نہیں، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، کہیں تعویق ہوگی، کہیں ترمیم ہوگی، کہیں ہم آہنگی ہوگی، یہ سب کام کرنے پڑیں گے۔ تو وہ اس کو ایک لفظ سے ادا کرتے ہیں کہ اجتہادی بصیرت کے ساتھ اس سب کچھ کا جائزہ لیا جائے، اور اجتہاد میں مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے، اور چیزوں میں تاخیر، تقدیم، یہ اعمال جو ہیں یہ خود سیاسی نظام انجام دے۔ اور ڈاکٹر فضل الرحمان یہ کہیں گے کہ اصل میں وہ مقاصد ہیں، ان مقاصد کے تحت ایک سنت یا ایک طریقہ جو ہے وہ عہد بہد وجود میں آتا رہا ہے، اس کو اسی پس منظر میں دیکھیے اور قافلے کو آگے بڑھا دیجیے، تو ایسا ہی ہوگا۔ میرے نزدیک یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے، دین کا مقصد سمجھنا چاہیے، اور وہ سمجھنا کہاں سے چاہیے؟ وہ میری یا آپ کی تقریر سے نہیں، اللہ کی کتاب سے سمجھنا چاہیے۔ میں اس وقت اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے۔